انجینئر نے یہاں دو گڑبڑیں کی ہیں. جب انجینئر صاحب نے پہلی دفعہ یہ دعویٰ کیا تھا نا اشرفی رسول اللہ والا, تو خواب کا تذکرہ نہیں کیا تھا, بلکہ اس نے مولانا تھانوی پہ الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے, آپ کسی پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو, خواب کا واقعہ آپ ایسے پیش کر رہے ہو کہ جیسے انہوں نے ہوش و حواس میں جاگتی حالت میں یہ کہا ہو. اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کیا شریعت کسی پہ تحقیق کے بغیر جھوٹا الزام لگانے کی اجازت دیتی ہے؟ تو آپ نے الزام کیوں لگایا؟ یہ تو جب ہم نے جواب ریکارڈ کروایا نا کہ خواب کا واقعہ ہے, تو پھر پینترا بدلا انجینئر صاحب نے کہ جاگتی حالت میں بھی کہا ہے, حالانکہ وہ جاگتی حالت میں بھی غیر اختیاری کہا ہے. تو انجینئر صاحب کو پہلے پوری بات بتانی چاہیے تھی کہ خواب آیا, اور پھر وہی خواب جب بیداری میں غیر اختیاری طور پر اس کی زبان سے یہ کلمات نکلے ہیں, یہ سب چیزیں انجینئر حذف کیوں کر گیا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ سوال ادھر بنتا ہے, جتنا الزام بنتا ہے آپ اتنا لگائیں نا, پھر اس میں ہم اختلاف رائے کریں گے کہ الزام بنتا ہے کہ نہیں بنتا, دو رائے ہو سکتی ہے. لیکن آپ تو پورا واقعی توڑ موڑ کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں, جو حقیقت ہے وہ بیان ہی نہیں کر رہے آپ. اور پھر انجینئر سے میرا سوال یہ ہے, وہی سوال جو چشتی رسول اللہ والے مسئلے پر ہے, اگر آپ یہ دعویٰ کرتے اور آپ نے درجنوں بار دعویٰ کیا ہے کہ مولانا شریف تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے, تو آپ 2 اور 2 4 کی طرح بولو کہ وہ کافر تھے, ان کے ماننے والے کافر ہیں, مفتی طارق مسعود بھی معاذ اللہ کافر ہیں. میں تو بیعت ہوں مفتی رشید احمد صاحب تھے, وہ بیعت تھے مفتی عبد الغنی پھول پوری سے, اور وہ بیعت تھے مولانا شریف تھانوی سے. مجھے تو تھانوی سلسلے میں اجازت بیعت ملی ہوئی ہے, میں تو ان کو بہت بڑا اللہ کا ولی مانتا ہوں. تو ہم سب کافر ہیں پھر.